بي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن کس طرح سے بنانا ہے۔ ہر رات سونے سے قبل آخری خیال اپنے رب کا ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے اعمال نے ہمارے اور اس کے درمیان فاصلہ کم کیا یا بڑھایا؟ آج میں نے اپنے رب کو خوش کیا یا اس کے الٹ کیا؟ کیا میرا رب راضی ہے؟ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو کیا میں اپنے رب کا سامنا کر سکوں گی؟ ناظرین، یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ہمیں روز سونے سے قبل اپنے مائنڈ میں ان کو دہرانا ہے، خود کو یہ یاد دلانا ہے کہ کیا میرے جو کام تھے آج کے وہ سارے اللہ کے اگینسٹ تھے یا اللہ کے حکم کے مطابق تھے، کیونکہ ہم نے اپنا رول نبھاتے رہنا ہے، اپنے رشتہ داروں گھر والوں کی باتوں پہ ہرٹ ہو کے ان کا خیال رکھنا نہیں چھوڑنا۔ اگر کسی کا آپ خیال رکھتے ہیں اور وہ شخص آپ کو تلخ باتیں سنا دیتا ہے تو یہ اس کا عمل ہے، آپ کا عمل اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے اور افسردہ ہونے کا بھی، لیکن آپ نے اپنی جاب نہیں چھوڑنی۔ جو چیز ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں اللہ ہی دے گا، لوگ نہیں دے سکتے۔ لوگوں کے پلے ہے ہی کیا، اس لیے ہمیں لوگوں کی وجہ سے اپنی ڈائریکشن نہیں بدلنی۔ لوگوں سے سفارش کروانا بری بات نہیں، مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ کو جب ضرورت پڑے تو مانگنی چاہیے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اگر کوئی انکار کر دے تب بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ ہے نا۔ اصل مسئلہ تو اسی اللہ نے حل کروانا ہے، لوگ تو بس وسیلہ ہیں۔ اگر یہ مسئلہ حل ہونا ہے تو فلاں شخص صرف وسیلہ بنے گا، اس کے وسیلہ بننے پر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نتیجہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے ہی کن فرمانا ہے، اللہ ہی آپ کے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے۔ ایمان دل میں داخل ہو تو فیکٹری یعنی کہ آپ کی سیٹنگ بدل جاتی ہے، انسان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، پھر برائی کے کاموں کی کشش کم ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے ان کے لیے لیکن ان کی حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ ایمان دل میں داخل ہو تو اللہ کا کلام سننا اچھا لگتا ہے، قاری کی آواز بوجھل نہیں لگتی۔ ایمان دل میں داخل ہو تو فرقان مل جاتا ہے، غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب آپ اللہ کا نام کسی کام میں شامل کر لیں تو اس میں کامیابی ملے یا ناکامی، وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھولتا ہے۔ وہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ آپ کو مزید جستجو کرنے کی لگن عطا کرتا ہے۔ آپ مایوس اور چڑچڑے نہیں ہوتے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا مجھ سے، کیا مسئلہ ہے، نہیں، آپ کہتے ہیں میں نے یہ کام اللہ کے بھروسے شروع کیا تھا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا۔ وہ راستہ ناکامی سے گزر کے بھی بن سکتا ہے اور کامیابی سے گزر کے بھی۔ اس دوران جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لگن اور محنت کے ساتھ اس کام کو کرتے رہنا ہے، ویسے ہی جیسے آپ نے اس کام کو شروع کرنے سے پہلے جس لگن اور مظاہرہ کیا تھا ویسے ہی آپ نے اپنے کام کو کرتے رہنا ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت موجود نہ ہو یا ان کی کوئی نصیحت حدیث کی صورت میں موجود نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہر معاملے کو کور کرتی ہے۔ آپ کیوں اپنے مسئلے لے کر پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کیوں خود سے فیصلے کرتے ہیں؟ کیوں دین میں نئی چیزوں کو لا کے انہیں جسٹیفائی کرتے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ گناہوں کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ دنیا میں ہر چیز نارمل کرتے جا رہے ہیں، گناہ نارمل ہو رہے ہیں اور زندگیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ خود پہ توکل کر کے جب ناکامی ملتی ہے تو آپ اس میں صرف اپنی غلطی ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ پر توکل کر کے جب ناکامی ملے تو آپ اس میں اپنی غلطی کے ساتھ ساتھ اللہ کی مصلحت دونوں ڈھونڈتے ہیں۔ جو اللہ کا خیال، اللہ کا خوف اور اللہ کو سوچنا، یہی سب آپ کے کام میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک طرح سے اللہ کا نام آپ کے کام میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ کے نام بسم اللہ کی برکتیں بے شمار ہیں۔ گناہ زندگی مشکل بناتا ہے، اس کا سٹریس انسان کو بہت بھاری کر دیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنا انسان کے کندھے بھاری کرتا ہے، قرآن کو نہ پڑھنا انسان کو بوجھل کرتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو مشکل میں ڈالتی ہیں۔
اگر آپ اللہ کے رسول کی حدیث کے اوپر اپنی بات رکھیں گے تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ آپ نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے بڑے فیصلے نہیں لینے، آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے فیصلے لینے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے سوائے ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے ایک تسبیح پڑھنے کا، نماز کے بعد کے اذکار، بلکہ نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں۔ سردی ہے تو پانی سے بچنے کے سو بہانے، گیزر نہ چلا ہوا ہو تو دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تسبیح کے بغیر ایک طویل عمر گزار چکے ہیں، جن کے پاس کوئی ایسی تسبیحات نہیں ہیں جو وہ روزمرہ میں پڑھتے ہوں۔ رمضان کے سوا یا شاید مسلوں میں وظیفوں کے سوا انہوں نے کچھ پڑھا ہو، اور کیا انہیں اپنی زندگی میں اس شے کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ کیا کبھی ہوئی؟ ہم نے کیسے اتنے برس گزار دیے اس تحفے کے بغیر جو ہمیں صدیوں پہلے عطا کر دیا گیا تھا؟ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تسبیح کرنا سکھائی تھی۔ مسنون تسبیحات لے لیں یا قرآن کی آیات جو تسبیحات کی اہمیت پر زور دیتی ہیں، ہر طرف تسبیحات کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ اتنا اہم کام ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ آپ نے صرف ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور اس آنے والے اچھے حالات کا ویٹ کرنا ہے۔ بعض گناہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ہم ان کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور وہ ہمارے اور ہماری دعاؤں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ان کے لیے معافی نہیں طلب کی ہوتی، اس لیے وہ معاف نہیں ہوتے اور ایک بوجھ بنے رہتے ہیں۔ اس لیے گناہ پہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اچھے سے معلوم ہے کہ اس ہفتے ہم نے جو فلاں کام کیا تھا وہ اللہ کی نظر میں گناہ تھا۔ اب اس سے نگاہیں چرانے کا کیا فائدہ؟ بہادری سے اس کا مقابلہ کریں، اس کو قبول کریں، اس کی معافی مانگیں اور کوئی نیکی کریں۔ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، نیکی کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے ان دنوں کو یاد کرنا ہے جب اللہ نے کسی معجزے کی طرح ہماری مدد کی تھی۔ ہمارا کوئی گناہ کھلنے والا تھا مگر ہمیں بچا لیا گیا۔ ہم شدید تکلیف میں تھے، پھر کسی کے ذریعے اس پہ مرہم نام رکھ دیا گیا۔ ہمیں کسی شے کی شدید طلب تھی اور وہ ہمیں ایک دم سے عطا کر دی گئی۔ ہمیں کسی کی طرف سے شدید خوف لاحق تھا اور پھر اللہ نے ہمارے دل کو اپنی ایمان میں لے لیا۔ ہم بہت سے کرائسس میں گھرے ہوئے تھے اور پھر اچانک جیسے غیب سے ہماری مدد کر دی گئی۔ ان دنوں کو یاد کریں، ایسا ہوا تھا نا، تو اب کیوں نہیں ہوگا؟ اس دنیا میں سب فانی ہے، یہ مسئلے بھی فانی ہیں، یہ ایک دن ضرور ختم ہو جائیں گے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ ایک نہ ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کے سارے مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم انسان پیدا ہی بہت سی ڈیفالٹ خصوصیات کے ساتھ ہوئے ہیں۔ یہ جد ملنے والی چیز کا شوق، یہ لالچ، یہ حسن پرستی، یہ اپنے آپ میں خامیاں ڈھونڈنا، یہ خواہشات کے پیچھے بھاگنا، یہ سب ہمارے سسٹم میں شامل ہے اور یہی ہمارا امتحان ہے۔ لیکن اس امتحان کو پاس کرنے کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ توحید۔ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اور وہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اگر آپ سے کچھ بری عادتیں ترک نہیں ہوتی یا کچھ برے راستے نہیں چھوٹتے تو اس کا حل بھی آپ کو تسبیح سے ملے گا۔ تسبیحات اور ذکر اذکار آپ کو بہت سے گناہوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ مثلا کسی بری عادت سے خلاصی نہیں ہو رہی تو کیا کریں؟ سب کر لیا نہیں چھوٹتی، ایسے میں اذکار شروع کریں، کیونکہ وہ عادت اس لیے زندگی کا حصہ تھا کیونکہ اس کی طرف دل لپکتا تھا۔ ذکر اذکار آپ کے دل کو اس سے بے نیاز کر دیں گے، آپ کو وہ پسند نہیں رہے گی، خود ہی دل دوسری طرف مائل ہو جائے گا۔ اندھیرے بھگانے کے لیے چراغ جلانے پڑتے ہیں، اور اس وقت ہمیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ ذکر اذکار کے چراغ جلائے جائیں، تسبیحات کے چراغ جلائے جائیں۔ یہی اصل نور ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ آسمان اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس دنیا کی ہر وہ چیز جو آپ کو پسند ہے، جسے آپ کو حاصل کرنے کی لگن ہے، وہ آپ کی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کی جب مرضی وہ آپ کو عطا کر دے گا، اس کی مرضی نہ ہو تو وہ عطا نہ کرے۔
وہ جو چاہے آپ کو عطا کر کے واپس چھین لے۔ وہ آپ کی محنت سے لگایا باغ راتوں رات ضائع کر دے۔ وہ آپ کو ذرا سی دعا یا آپ کے بنجر باغ کو ایک رات میں ہرا بھرا کر دے۔ یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں، کیونکہ وہ ہے مالک ہر چیز کا۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی نے ہی ہر چیز بنائی ہے۔ بطور ایمان والے مسلمان ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ہم نے اپنی مرضی کو ان کی مرضی کے تابع کرنا ہے۔ ہمیں بھلے جو پسند ہو، ہمارا دل جس طرح کی من مانی کو چاہے، ہم نے اپنے سر کو جھکانا سیکھنا ہے۔ کیوں یہ غلامی، کیوں یہ بندگی، کیونکہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے۔ ہم اس کی مرضی سے اس دنیا میں آئے تھے اور اس کی مرضی سے ہی جائیں گے۔ ہم قرآن کی کون سی آیت زندگی کے کس مقام پر کس وقت پڑھتے ہیں، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ہم بعض دفعہ قرآن کی طرف نارمل حالات میں آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں مجبوراً قرآن کی طرف آنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں ہر حال میں قرآن کی طرف اللہ ضرور لاتا ہے۔ زندگی استاد ہے اور ہم شاگرد۔ ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں۔ نہ ہمارا کوئی انسان اپنا ہے، نہ اس دنیا کا مال و دولت۔ سب فانی ہے اور اگر آخر میں ہم اکیلے ہی ہوں گے۔ اہم صرف یہی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زندگی کی چوائسیز اور ہمارے اعمال ہمارے حق میں گواہی دیں، نہ کہ ہمارے خلاف۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ کے ندامت کے ڈپریشن میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کو آپ سے یہ مقصود ہے کہ آپ ہر دفعہ غلطی کر کے اس کے پاس واپس آ جائیں، کیونکہ پناہ اسی کے پاس سے ملتی ہے۔ سارے دن کے بعد جب بستر پر جائیں تو کم از کم 2-4 منٹ اللہ سے ضرور باتیں کریں۔ کسی کا شکوہ، کسی شکایت، کسی مشکل کی حل کی التجا، کسی دکھ پہ آنسوں، کسی گناہ پر ندامت، کسی بات پر گر گرا کر دعا کرنا۔ میرا دعویٰ ہے زندگی خود بخود بدلنے لگے گی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔